آپ لوگ سارے اکٹھے پڑھیں صراط الذین. نماز کو ہم پڑھیں گے جو ہم نے تھوڑا تھوڑا ایک ایک جملہ پڑھا ہے، تو آپ اس کو اکٹھے پڑھ لیں صراط الذین سے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب رکوع میں سبحان ربی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. اب جب سر اٹھائیں گے میں نے بتایا تھا کیسے کہ سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. لیکن یاد رکھیں جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے. بعض لوگ رکوع سے ہی سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو درمیان میں جو کھڑا ہونا ہے جسے قومہ کہتے ہیں یہ رہ جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے. تو ضروری چیز جب رہے گی تو پھر کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے نا، ایسے نیچے سے ایسے چلے، یعنی ادھر سے ہی ایسے چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے. جی اگر ربنا ربنا لک الحمد. اکٹھے پڑھو بیٹا، سارے اکٹھے پڑھو. ربنا ربنا لک الحمد. آگے قلقلہ بھی کہ ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. گڈ. اب سجدے میں کیا کہو گے؟ سبحان ربی الاعلی. ویل ڈن، بالکل صحیح آپ لوگوں نے پڑھا. اب جو صورتیں ہم نے شروع کی تھی اس سال، تو وہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد سے ہے. پڑھیں شابے اکٹھے. وَمِن ومن شر حاسد اذا حسد. کرسی لیا ہے؟ جی اب صورت اخلاص پڑھیں. دیکھیں بیٹا، جب بھی آپ قاف پڑھیں تو زبان کے آخر کو اوپر زور دیں. قل هو اللہ احد گڈ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. یہ اگر کوئی 3 دفعہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ہے. کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک محل ملتا ہے. تو آسان بات ہے. کوئی آدمی گاڑی میں جاتا ہے، جیسے میں پاکستانی اسکول میں جب تھا تو میں بچوں سے کہتا تھا بیٹے جب آپ گھر سے آتے ہیں تو راستے میں پڑھا کریں کچھ نہ کچھ. اتنا راستہ ہوتا ہے لمبا، کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں. ایک بچی نے مجھے کہا سر میں تو سورۃ یاسین راستے میں پڑھ لیتی ہوں. میں بہت خوش ہوا. میں کہتا ہوں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات ہم بتاتے ہیں تو وہ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آدمی قل ہو اللہ احد 10 بار پڑھے، ایک محل تو مل جائے گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر نماز میں 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا، جب آپ کے پاس ٹائم ہو کیا کریں. جی تبت تبت یدا یدا ابی لہب وتب. ابی لہب وتب. دیکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود گالی نہیں دیتے تھے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے. لیکن اللہ جواب دے دیتے. اب یہ اللہ نے قرآن میں لایا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کس کے ہاتھ؟ ابو لہب. اور قیامت تک یہ ہر مسلمان یہ پڑھتا رہے گا نمازوں میں اور ویسے قرآن میں. چونکہ اللہ تعالیٰ جب بدلے پہ آتے ہیں تو ایسے کر دیتے ہیں کہ تجھے، اس لیے آدمی لوگوں سے وہ نہ کرے. اللہ بدلہ دے گا آپ کو. دیکھیں نا کتنا سخت بدلہ ہے. ابو لہب کا نام آیا ہے، نام سے یہ تو ہے نا کافر، برباد یا تباہ یا بولے. اس کا نام آیا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ فرماتے ہیں بہت سخت بات ہے.
اس لیے جب آدمی بدلہ نہیں لیتا تو اللہ اس کی جگہ بدلہ لیتا، اور ایسے بدلوں کہ قیامت تک۔ اس کے دو نام ہیں، مسد بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لہب بھی کہتے ہیں، گلڈن، ان کو معلوم ہے۔ اسماء الحسنہ میں پڑھیں الخالق، الخالق ترجمہ آپ نے کرنا ہے، شاباش۔ پیدا کرنے والا، دا کریٹر، گلڈن۔ آگے کون سے؟ الباری، الباری ہم کہتے ہیں نا باری تعالی، نعت باری تعالی، تو باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ یہ آگے کہیں کیا ہے؟ جان ڈالنے والا، دا میکر۔ المصور، المصور جو تصویر بناتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے ہمارے جو انسان کو جب بناتا ہے تو ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، باپ کو بھی پتہ نہیں، جب پیدا، ارے یہ کیسے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ اللہ بناتا ہے، کیسے آنکھ بنائی ہے، کیسے ناک، کیسے شکل لمبی ہے، چوڑی ہے، گول ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، گوری ہے، کالی ہے، یہ اللہ بناتے ہیں۔ المصور، کیسی شکلیں بناتے ہیں۔ اس لیے انسان جب پیدائش سے پہلے دعا کرے کہ اللہ یہ بے عیب بچہ پیدا ہو جائے، بے عیب، عیب نہ ہو، اس کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی انگلی نہیں ہے، یہ ٹیڑھا وہ ٹیڑھا ہے، یہ تو انسان، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یا جمیلو پڑھے، یا جمیل، اپنے اوپر ہاتھ پھیر کر کے یا جمیلو، یا جمیلو، یا قوی کو مضبوط ہو، یہ نو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، بیٹھ جائے آج تو یہ ہڈی ٹوٹ گئی، آج وہ۔ جی آگے کہیں الغفار، الغفار صحیح بات، بخشنے والا، اللہ کا نام ہے، بہت بخشنے والا۔ یعنی ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، خطاؤں کو دیکھتے ہیں، قصوروں کو دیکھتے ہیں، کمیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ ہمیں نہیں پکڑتے، ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں کہ چلو توبہ کر لو بھائی، تو بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو کیا ہے انگریزی میں؟ گڈ، دا فار گیور۔ لیکن اس نے یاد کیا ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ احادیث، لا دین لمن لا عهد له، وعدہ خلاف کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ کیا میں دیندار ہوں؟ نہ، جس نے وعدہ ایک مجبوری کو سمجھا کریں، اگر آپ سے ایک بات کی اور پوری نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں کوئی مجبور تو نہیں تھا، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ میں 100 بار سمجھایا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک ٹائم دیتے ہیں، وقت پہ نہیں آئے، ہو سکتا ہے راستے میں رش ہو سکتا ہے آپ کا ٹائر پنچر ہوا ہو، ہم خواہ پیچھے لگ جائیں، یا یہ جھوٹا ہے، یہ فلانا ہے، یہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ دیکھیں نا، غصہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایک گرمی آتی ہے، اس کے دماغ کی رگیں پھٹتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے، اپنی پیاری بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اپنے بیٹے کو جان سے مار دیتا ہے، اپنے شاگرد کو اس دن ایک چھوٹا بچہ، میں تو رو پڑا، بہت ظلم ہے، نہیں مارنا چاہیے، مر گیا، چھوٹا معصوم بچہ، بارش تھی، وہ دیر سے پہنچا، قرآن پڑھانے والے نے جان سے مار دیا۔ جب دیکھا اس کا دوسرا بھائی بھی حیران تھا، میرے بھائی کو اندر مار رہے ہیں، وہ چلا رہا تھا بچہ۔ پھر جب دیکھا، اندر جا کر دیکھا تو مر گیا تھا۔ یہ کون سا سبق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مار مار کے پڑھانے کا کہا ہے؟ قرآن تو ایک فضیلت کی چیز ہے، اور دماغ مختلف ہوتے ہیں، کسی کا اچھا ہے، کوئی ایک دن میں یاد کر لے گا، کوئی 2 دن میں، بس کوئی بات نہیں، 2 دن میں، یار قرآن کے لیے تو آیا ہے نا، قرآن تو پڑھ رہا ہے نا، اب اس کے جان سے کیوں مارتے؟ اس نے قتل کیا ہے، اس نے کیا کیا، کیوں مارتے ہیں آپ اس کو؟ یہ اسے تسلی دو، بیٹا کن ذہن ہے، کوئی بیٹا بادام کھایا کرو، کوئی بات نہیں، آپ 10 کی بجائے آپ 20 بار پڑھیں، 20 کی بجائے 40 بار پڑھیں،
کہ جان سے کیوں مارتے ہو یار؟ آپ کا ہاتھ بھاری ہے، آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، ٹھیک ہے غصہ آیا تو تھوڑا سا ایسے کر لو، لیکن یہ بالکل جان سے مارنا یہ قتل ہے، قتل. اس پہ اللہ پکڑیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے. تو لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں میں زیادہ خفگیاں آتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوتا، بس باتیں کم کر لیں، ملنا جلنا کم کر دیں، لیکن جو آپ سے اچھا ہو سکتے ہیں وہ کریں اور زیادہ. تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلق کرتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا بہت اچھی بات. جب انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ یار یہ دیکھیں نا، یہ حیا اتنی بہترین چیز ہے کہ جب حیا ہوگی تو آپ کی نظریں جھکی ہوگی. آپ باہر بیٹھے ہوں گے، کوئی آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے تو آپ اٹھ جائیں گے، یا آپ کوئی ویسے ہی موبائل میں لگ جائیں گے کہ میری نظر ان پہ نہ پڑے، یہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے. اس طریقے سے خیال کرتے ہوئے آپ کریں. اور اگر حیا نہ ہو تو آپ اسٹیج پہ ناچیں گے بھی. دیکھیں نا، حیا تو ایسی ہے، آپ کسی سے کہیں یہ کام کرو گے، نہیں بھائی مجھے نہیں کرنا، میں نے نہیں ناچنا، میں نے گانا نہیں. لیکن جب ایک دفعہ انسان ناچ لے، گا لے، کچھ نہیں، 100 دفعہ گائے اسٹیجوں پہ، تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو روکتی ہے برائیوں سے. یہ میری امی ہے، میرے ابو ہیں، میرے بڑے ہیں، تو حیا آتی ہے کہ یار میں ان کو جواب نہ دوں، ان کے دل کو نہ دکھاؤں. حیا شرم ہے. جی. ربنا لا تزغ، شابہ جلدی کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يغفر. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما وما للظالمين من أنصار. ماشاء اللہ یاد ہے آپ لوگوں کو، یہ آگے بھی ایسے ہی یاد کیا کریں. دودھ پینے کی دعا، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. آئینہ دیکھنے کی دعا، اللهم أنت حسنت خلقي وحسن خلقي. بہت اچھا. مغرب و فجر کی نماز کے بعد کی دعا، اللهم أجرني من النار. یہ دیکھیں کہتے ہیں اگر کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک مر گیا تو اللہ جہنم سے بچے. کتنی آسان ہے، 7 چھوٹی چھوٹی. اور سواری کی دعا، گاڑی ہو، بس ہو، کچھ بھی ہو. الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جی. بنورہم میں با کیا ہے؟ حرف گڈ، کیونکہ نور کو زیر دی ہے، اور جو زیر دینے والے ہوتے ہیں اس کو جر، حرف جار کہتے ہیں. اچھا آگے چلو. فی ظلمات میں کیا ہے؟ فی، ویل ڈن. کیا دیا؟ ظلمات ہے، تن نہیں تن نہیں، کیونکہ یہ فی نے کیا ہے، حرف جار ہے. جی. من السماء میں، من کیا ہے؟ گڈ. دیکھیں من السماء ہے، سماء نہیں، سماء نہیں، کیونکہ یہ من نے زیر دی ہے. علیہم، ویل ڈن، کیونکہ ضمیر کو زیر دیے، ہم ہے، ہم نہیں، ہم نہیں. آگے جو ہے قرآن اسماء، صمن، اس میں علامت یعنی نشانی اسم کی کیا ہے؟ 2 پیش جب بھی آئیں گے تو وہ اسم ہوگی. آگے چلے. السماء کیا ہے؟ اسم ہے.
السما کیا ہے؟ کیا اسم ہے؟ الف لام، ویل ڈن. آذانہم کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ مضاف مضاف الیہ. الذی کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اسم موصولہ ہے. اسم موصولہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. قرآنی جملہ انہ هو التواب الرحیم جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروع ہوا ہے ہوا سے، اور ہوا اسم ہے تو جملہ اسمیہ جو شروع میں آتا ہے تو وہ جملہ اس کی طرح. ولا هم يحزنون جملہ اسمیہ. ہم فیہا خالدون جملہ وانتم تعلمون جملہ ویل ڈن. ولا تلبسوا الحق جملہ فعلیہ. اقیم الصلاة جملہ فعلیہ امر ہے نا. واستعینوا بالصبر جملہ فعلیہ. یذبحون ابناءهم جملہ فعلیہ. بلدن آپ تو سارے ماہر ہیں. اچھا بتائیں بیٹا میراث کسے کہتے ہیں؟ کسی کا مال اس کے فوت ہو جانے کے بعد جو بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جی اگر کوئی آدمی عورت مر جائے، اللہ نے جو اس کو پیسے دیے ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں، ان کی ملکیت کی چیزیں ہیں، زمین ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہے جس کی وہ مالک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو جس وقت وہ مر گئے تو اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں اس وقت اس کو دیکھیں. ایک سیکنڈ بعد میں، ایک سیکنڈ پہلے کوئی مرا ہے وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، لیکن اس کے مرتے ہی اس کے بعد مرا ہے کوئی تو اس کا حصہ ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. اب کتنا ہوگا؟ اگر وہ بیوی ہے ملنا تو اس کو 8واں ملے گا. بیوی کو یہ پکا کریں، یہ میں بار بار کہوں گا کہ بیوی کو 8واں ملے گا اور ماں باپ کو 6واں ملے گا. جب کوئی دیکھے نا آپ کے پاس جو آدمی میت مر گئی تو اس کی تو بیوی رہ گئی، تو بیوی کو اس کے کل مال سے کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ تجہیز تکفین، پھر کیا ہے؟ قرضہ، پھر کیا ہے؟ وصیت. اور ایک بات دوسری یاد رکھو، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں. شریعت نے جو میت کے مال میں حصے مقرر کیے ہیں، یہ بیٹے کا، یہ والدہ کا، یہ والد کا، یہ بیٹی کا، یہ بیوی کا، اس کے تو حصے مقرر ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی. لا وصیت لوارث، جن کے حصے مقرر ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی بات؟ آپ کیسے بھائی مسجد میں اتنے دے دو، مدرسے میں دے دو، کنویں میں دے دو، پل میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، یہ کر سکتے جو وارث نہیں ہے ان کا کرے، اور جو وارث ہے ان کے لیے وصیت ہی نہیں ہے. وارث کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے 6واں، بیوی کے لیے 8واں، اور بیٹے کے لیے جو مال ہے اس میں 2 گنا لڑکی سے زیادہ ہوگا. اگر صرف لڑکیاں ہیں 2 ہے یا 2 سے زیادہ تو ان کو 2/3 دیا جائے گا. اگر مال کو 3 حصے کیا جائیں تو ان کو 2 حصے دیا جائے گا، 1 حصہ پھر اوروں کو دیا جائے گا. سمجھ آ گئے؟ یعنی لڑکیوں کو 2 ثلثاء دیے جائیں گے. یہ ان کا، کیونکہ لڑکی کا ہے کہ پہلے بچی ہے تو باپ خرچہ کرے گا، پھر شادی ہو گئی تو میاں کرے گا، جب مر گئی تو بھائی کریں گے، اگر پھر نہ ہو تو حکومت کرے گی. یعنی اس کا ہمیشہ مفت میں دینا ہے، کیونکہ ان کا اگرچہ آدمی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، عورتیں ہیں سارے دن لگی رہتی ہیں. آپ یار ایک نوکریانیوں کو پیسے دیتے ہیں 60 ریال 20 ریال، تو اپنی بیوی جو آپ کی 24 گھنٹے کی خدمت گزار ہے، جب آپ کے سوئی ہو، کچھ بھی ہو، تکلیف میں ہو، دردوں میں ہو، کچھ نہیں کہتی. کہ کتنی اچھی، میں کبھی حیران ہوتا ہوں عورتوں کا کمال ہے، نہ نہیں کرتی. آپ دیکھیں گے ایسے تو آپ کے کپڑے ٹنگے ہوئے، استری ہوئے. آپ ادھر دیکھیں کھانا تیار ہے، یہ بھی عورت نے کیا ہے.
آپ ادھر دیکھیں، ارے صفائی ہوئی یہ بھی عورت نے کی ہے، کتنے اچھے ہوتے. پھر ان عورتوں کو ہم قصدن نہیں کہنا چاہیے. ویسے اگر وہ روتی ہے اس کا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے ان کا نا، 2-3 آنسو بہا لیتے ہیں تو وہ تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے نہیں بہانے ان کے آنسو، کیونکہ یہ بہت زیادتی ہے. یار کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کو تڑپا رہے ہیں اور ان سے یہ کہنا ہے آپ جہیز میں یہ نہیں لائیے. یار جہیز میں کیا پوری تو وہ آ گئی ہے نا، تو وہ جہیز میں کیا مانگتا ہے. اس نے اپنا پورا دل کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے، بس یہ کافی ہے. اب جہیز وہیز چھوڑو، پوری زندگی آپ کے. آپ گرم ملک میں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ، ٹھنڈے ملک میں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. عورت نہ نہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں آرام سے، بھائی میری تو نوکری یہاں ختم ہے، کوئی بات نہیں اللہ خیر کریں گے. سامان باندھیں، سامان باندھ لیں. یعنی ایک عجیب اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو اس لیے ان کو تڑپانا نہیں ہے. تڑپانا ہاں، اگر آپ کے اوپر طریقے سے کہے تو ابھی حالات ذرا اچھے نہیں تو میرے پاس ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ میں کروں گا، ایسے طریقے سے کہیں. اور اگر آپ ویسے کہیں اور نواب کی بچی آئی ہے بڑی، گھر سے کیا لائے گی، یہ غلط بات ہے. ایسے خواہ مخواہ تڑپانا بعضوں کی عادت ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. ایسے اللہ خفا ہوتا ہے، ایسے نہ کریں. بہرحال اور وہ بھی اپنے میاں کا خیال رکھے. وہ بیچارہ دھوپ پہ ہوتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، کبھی کیا ہے آوازیں لگاتا ہے، کبھی جھڑکیاں کھاتا ہے آفس کے اندر، ان کا بھی کردار ہوتا ہے. بہرحال دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو کتنی باتیں بتا دی میں نے. پہلے تجہیز تکفین، پھر قرض، پھر وصیت. اور جن کے حصے مقرر ہیں ان کی وصیت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے وصیت نہیں. وصیت اور چیزوں کے لیے کرنی، اور وصیت ثلث میں کرنی ہے. کس میں کرنی ہے؟ یعنی یہ ثلث اس کو کہتے ہیں 1/3 جو ہوتا ہے، اس کے اندر وصیت کرنی ہے. اگر آپ نے اس میں 33 آتا ہے، 33 ایک مثال ہے دے رہا ہوں، اور آپ نے 40 کر دیا تو نہیں، وہ کم کر کے 33 تک دے سکتے ہیں وصیت، اور زیادہ جو ہے وہ آپ نے وہ نہیں کرنی. اور ایک ہے کلالہ. کیا ہے کلالہ؟ کیا چیز ہے کلالہ؟ اس وارث کو کہتے ہیں کہ جس کا اوپر نیچے نہ ہو. یعنی اوپر نیچے کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں میں جیسے کہ باپ نہیں ہے. اب کوئی آدمی مر گیا اس کا باپ ہی نہیں ہے اور دادا بھی نہیں ہے. کوئی آدمی مر گیا اس کا بیٹا بھی نہیں ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی نہیں ہے. یہ اوپر نیچے دونوں نہیں ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ. یہ میں آرام سے چل رہا ہوں تاکہ ذہن سے نکل. یہ بہت سخت مسائل ہوتے ہیں. ابھی آج ایک لفظ اور زیادہ دیتا ہوں، ذوی الفروض. ذوی الفروض، جو چیز اللہ تعالیٰ لازم کرا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. اللہ اگر ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھ تو نماز فرض، روزہ رکھو تو روزہ پڑھ. جو اللہ آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ فرض. جو نبی کسی چیز کو لازم قرار دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں واجب. کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واحد، دیکھیں نماز کے لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی نماز پڑھو بس. اور آگے تفسیر کس نے بتائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میراث میں اللہ نے سب بتایا ہے، یہ بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، ہاں، اور میاں کا اتنا، اور بیوی کا اتنا، باپ کا اتنا، بچے کا اتنا، بچی کا اتنا. یہ جو ہے کس نے یہ تفصیل بتائی ہے؟ اللہ نے. تو یہ واحد یہ مسئلہ کیسے کہ بڑی تفصیل سے، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھے بس. کیسے رکھے؟ نبی بتائے گا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے میراث اتنا. ہم کہتے ہیں کہ اس بہنوں کی تو ہم نے شادی کرائی ہے تو یہ تو پیسے اس میں چلے گئے. نہیں، شادی کرانا تو آپ پہ لازم تھا. اب آپ اس کو میراث میں نہیں دیتے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. بیٹیوں کو برابر حصہ دیں، برابر. یہ نہیں کہ ہم نے تو ان کی شادی کرائی ہے، ہم نے ان کی وہ کرائی ہے. باپ بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا حصہ کیا ہے، وہ تو ہم نے ان کا اس میں لگا دیا ہے جہیز میں، اور اس میں لگا. وہ آپ پر ضروری ہے، آپ پر فرض ہے جتنے شریعت نے کہا ہے.
آپ نے اگر بے ڈھنگی شادیاں کی ہیں اور ڈھول باجے اور اس کے اب بچی سے نکال رہے ہو، نہ، بچی کو اپنی میراث پوری دے دو بس. یہ یاد رکھے جو اپنی بہنوں، ہاں وہ جدا بات ہے، بہن مالدار ہے، کہتے ہیں یار میں کیا ان سے لوں، میں نے معاف کر دیا، وہ ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کوئی مر جاتا ہے ایسے، مثلا کوئی مر گیا ادھر، ارے یہ آپ لے لیں، یہ الماری آپ کی، یہ کیسے آپ کر رہے ہیں، یہ تو میراث ہے. جب تک سب راضی نہ ہو تو کسی کو وہ نہیں، وہ ایک مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، یہ میری ہو گئی، اجے وہ چارپائی تو میں لوں گا، وہ فلانا بیڈ تو میں لوں گا. یار کیسے آپ لیں گے؟ پہلے تقسیم ہو جائے. اگر کسی کے حصے میں وہ پہنچی ہے اور وہ کہتے کہ میں چھوڑتا ہوں تو بس ختم، کوئی بات نہیں. کوئی اپنا حق چھوڑتے ہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی اپنا حق چھوڑتے ہیں تو وہ چھوڑ سکتے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا، جو حصے بنے ہیں، اس کو اتنا، اس کو اب گھر ہے تو اس میں کیا کرو گے، کیسے کرو گے؟ تو گھر کی قیمت لگائیں گے، قیمت جو آ جائے گی تو اس میں پھر جو ہے وہ قیمت جو ہے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا اتنا. اب کوئی کہ یہ گھر میں لینا چاہتا ہوں تو وہ پیسے دے دیں. ایک ہے نا گھر میں لینے، یا ایک گھر کسی کو مل گیا، وہ بہنیں کہتی ہے ارے غریب آدمی ہے، ہماری تو حالت اچھی ہے، اس سے کیا لے، تو وہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ان کو دے دو، یہ نہیں کہ وہ بہنوں کو معاف ہی کرا دے، وہ شرم شرمی میں کچھ کہتی نہیں ہے اور ہم جو ہے اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. پہلے آپ دے دیں، جب اس کے ہاتھ میں ایک دفعہ آ جائے، اب وہ کرے تو کر لے، نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کسی کے حق کھانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں لوگوں کے حقوق برابر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.